امام بخاری کیسے بنے؟ 6 سال کے بچے تھے امام بخاری، جب اچانک ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، امام بخاری کی ماں روتے روتے ہلکان ہو گئیں، روزے رکھنے شروع کیے، لمبے لمبے سجدوں میں دعائیں کرنی شروع کی اور کہا اللہ آپ گواہ ہیں، میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا۔ امام بخاری کا پورا نام محمد ابن اسماعیل تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد اس لیے رکھا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان کی سیرت کو آنے والی نسلوں تک پہنچائے گا۔ اب یہ بچہ نابینا ہو گیا، یہ کیسے علم حاصل کرے گا؟ یہ کیسے حدیث کی کتابیں لکھے گا؟ ان کی دعاؤں کو قبول کر کے معجزاتی طور پر اللہ نے اس 6 سالہ بچے کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ یہ ایک عورت کا احسان ہے۔ بایزید بسطامی اسلامی تاریخ کے وہ کردار کا نام ہے کہ علم ہو، عشق ہو، تصوف ہو، روحانیت ہو، علم حدیث ہو، کسی بھی علم میں آپ اور ہم رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ سند میں بیچ میں واسطہ بایزید بسطامی کا نہ ہو۔ اتنی عظیم تاریخ ساز اور انقلاب آفریں شخصیت یہ بایزید بسطامی کو کس نے بنایا تھا؟ بایزید بسطامی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی۔ جب بچہ 6-7 سال کا ہوا تو گلیوں میں کھیلنے لگا۔ ماں کو فکر ہوئی کہ بچہ کہیں خراب لڑکوں کے ساتھ رہ کر بگڑ نہ جائے، تو انہوں نے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ لوگوں نے مشورہ دیا کہ شہر میں ایک بڑی روحانی شخصیت ہے، ان کی اپنی مسجد میں کچھ بچے رہتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تربیت پاتے ہیں۔ جو بچہ ان کے پاس رہا ہے وہ بن گیا، وہاں لے جاؤ۔ بایزید بسطامی کی بیوہ والدہ اپنے یتیم بچے کو لے کر پتہ پوچھتے پوچھتے اس مدرسے میں پہنچیں، اس مسجد میں پہنچیں، ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ادب کے ساتھ سلام کیا، اپنا تعارف کرایا، میں غریب بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، گلیوں میں کھیلنے لگا، ڈر لگ رہی ہوں بگڑ نہ جائے، میں درخواست لے کر آئی ہوں کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے، اسے ایک بہت اچھا انسان بنا دیجئے، اسے اللہ کا ولی اور محمد الرسول اللہ کا وارث بنا دیجئے۔ وہ بزرگ یہ بات اتنے اونچے کلمات سن کر خوش ہو گئے، حیرت میں رہے۔ کہنے کہ بہن اپنی امانت چھوڑ جاؤ اور میں کوشش کروں گا کہ تمہارے بچے کو ویسا ہی بنا دوں جیسی تمہاری تمنا ہے۔ جاتے جاتے ایک بار وہ ماں پھر رکی اور اس نے کہا کہ حضرت ایک گزارش اور ہے، یہ بچہ پہلی بار اپنی ماں کی گود سے دور نکل رہا ہے، یہ مجھے بہت یاد کرے گا، روئے گا، باپ تو اس کے ہیں نہیں جو آتے اور بچے سے ملاقات کر لیتے تو بچے کو بڑی حد تک تسلی ہو جاتی، لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو میرے پاس آنے کی چھٹی مت دیجیے گا، اس لیے کہ یہ میرے پاس آئے گا، 1-2 دن رہے گا تو اس کا ذہن کی توجہ تھوڑی سی بدل جائے گی، اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ جب تک یہ میرا بچہ ایک عالم ربانی نہ بن جائے، انسانیت کی رہبری کے لائق نہ بن جائے اور ان کے الفاظ میں ولی کامل نہ بن جائے، آپ اس بچے کو میرے پاس مت بھیجیے۔ استاد حیران رہ گئے، وہ بزرگ عجیب عورت ہے، آج تک ایسی کوئی ماں دیکھی نہیں تھی، بڑے متاثر ہوئے، سر جھکا کر کہا کہ بہن تم دعاؤں سے میری مدد کرنا، میں جتنی بھرپور کوشش کر سکوں گا کروں گا۔ ماں چلی گئی، بچہ مسجد مدرسے میں رک گیا اور ماں کی بات یاد تھی تو چھٹی نہیں مانگی، لیکن کب تک
4-6 مہینے گزرے تو بچے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بچے نے استاد کے پاس آ کے کہا کہ حضور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں رات میں جب سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو مجھے اپنی امی کی بہت یاد آتی ہے اور میں روتے روتے سوتا ہوں، میرا تکیہ بھیگ جاتا ہے، لیکن ماں کی نصیحت کے احترام میں ابھی تک میں نے آپ سے چھٹی نہیں مانگی، مگر حضرت اپنا مجھ سے کھایا جا رہا ہے نہ سویا جا رہا ہے، 1 دن کی چھٹی اللہ واسطے دے دی، میں اپنی امی کے پاس چلا جاؤں پھر 1 دن میں آ جاؤں۔ اب استاد پریشان ہوئے کہ اگر اجازت دیتے ہیں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر منع کرتے ہیں تو معصوم یتیم بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ انہوں نے اللہ سے استخارہ کیا کہ میں کیا کروں۔ بہرحال دل میں ایک خیال آیا، انہوں نے بچے سے کہا بیٹا 1 دن کی چھٹی میں دیتا ہوں، یہ وعدہ کرو کہ تم 1 دن میں واپس آ جاؤ گے۔ بچے نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، میں آج جاؤں گا تو کل واپس آ جاؤں۔ استاد نے چھٹی دے دی، بچے نے استاد کے ہاتھ چومے، دعائیں لی، چلا گیا۔ راستے پر ہنستا کھیلتا گیت گاتا اپنی ماں کے خوبصورت تصور میں ڈوبا ہوا وہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا، آواز دی، 1 بار کہا امی، کوئی جواب نہیں آیا، 2 بار کہا امی، کوئی جواب نہیں آیا، تیسری بار بہت اونچی آواز میں کہا امی دروازہ کھولیے، تو اندر سے جواب آیا ماں کا کون ہے دروازے پر؟ تو بچے نے کہا امی میں آپ کا بایزید ہوں، دروازہ کھولیے۔ ماں نے کہا یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، میں دروازہ نہیں کھول سکتی، یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ وہ بچہ وہیں دروازے پر کھڑا ہوا روتا رہا، روتا رہا، روتا رہا، روتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد مدرسے واپس آ گیا۔ پہنچا تو استاد کو سلام کیا تو استاد اس کی آواز سن کر حیران رہ گئے۔ کیا ہوا بچے، خیریت تو ہے؟ اب جو سلام کرنے کے لیے بچے نے استاد کو چہرہ اوپر اٹھایا تو استاد نے دیکھا کہ آنکھیں لال ہیں، چہرہ آنسوؤں سے تر ہے۔ استاد نے جلدی سے بچے کو اٹھایا، اپنے عمامے کے کونے سے بچے کے آنسو پوچھے، کہا میرے پیارے بتاؤ تو کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ بچے نے پوری کہانی سنا دی۔ امی نے دروازہ نہیں کھولا، کہا کہ نہیں ابھی تم نہیں آ سکتے، یہ میرا بایزید ہو ہی نہیں سکتا۔ استاد اور حیران ہوئے کہ یہ عجیب عورت۔ اور اب سنو میری بچیوں، جو ماں بن چکی ہو، جو انشاءاللہ نیک صالح اولاد کی ماں بنے گی، جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، سب سنو، 16 سال تک وہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں ہے، اور اس ماں نے کیسا صبر کیا یہ ماؤں کے کلیجے جانتے ہیں۔ 16 سال کے بعد تہجد کے وقت میں جب تہجد پڑھ کے سنت کے مطابق تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہ شیخ مستعد لیٹے تو زیارت ہوئی سیدنا محمد الرسول اللہ کی، درود و سلام بھیجو ان پر۔ اور حضور نے کہا کہ تمہارے پاس جو نوجوان ہے بایزید، اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا مل گیا ہے۔ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا اور میں اپنی بچیوں کے اس پورے ایک شاندار خوبصورت مجمع کو میں ولایت کبریٰ کا مفہوم سمجھا سکتا۔ ولایت کے 2 درجے ہوتے ہیں، ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ۔ استاد کو خواب میں کہا گیا کہ وہ جو تمہارے پاس نوجوان زیر تربیت ہے بایزید، اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا مل گیا، اب اس کو رخصت کر دو، اپنی ماں کے پاس جائے، اب اللہ اس سے دین کا کام لے گا۔
جب تک کوئی دربار نبوت میں مقبول نہیں ہوتا، تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ اس سے دین کا کوئی بڑا کام نہیں لیا جاتا۔ کاش کہ ہم کو عشق مصطفیٰ حاصل ہو۔ استاد اٹھے، اندر گئے، بچہ نماز پڑھ رہا تھا، تہجد کی نفلیں، انتظار کیا، بچے نے سلام پھیرا، آواز دی، بیٹا بایزید ادھر آؤ۔ جی لبیک حضرت، فرمائیے۔ استاد نے اپنے بچے کو، اس بچے کو سینے سے لگایا، اس کو پیار کیا، اس کی آنکھیں چومی، اس کے پیشانی کا بوسہ لیا، کہا بیٹا تمہاری تعلیم و تربیت کا کام مکمل ہو گیا، اب جاؤ اپنی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، جاؤ۔ بچے نے پھر استاد کی قدم بوسی کی، دست بوسی کی، دعائیں لیں، اور بچہ پھر اپنے گھر کی طرف پہنچا۔ آج بھی گھر کا دروازہ بند تھا، لیکن آج یہ ہوا کہ پہلی ہی آواز پر امی دوڑ کے آئیں اور دروازہ کھول دیا، اور سامنے دیکھا ایک نوجوان، نورانی چہرہ، تقوی کی روشنی، تقوی کی نورانی کرنیں پیشانی سے پھوٹتی ہوئی۔ آ گیا میرا لال۔ بچہ جلدی سے ماں کے قدموں پر گر کر، جی امی میں آ گیا۔ ماں نے بچے کو اٹھا کر کلیجے سے لگایا، اس کو لے کر گئی، بستر پر بٹھایا، اور پہلے پھٹے پرانے بورے بچھا کر 2 رکعت نماز شکر پڑھی۔ بچہ مجھے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے دو، اس کے بعد میں تم کو گرم گرم دودھ پلاؤں گی۔ اور پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں کس زبان سے آپ کا شکر ادا کروں، کیا آپ نے مجھ غم زدہ بیوہ کی دعا قبول کر لی، میرے مرحوم شوہر کی دعا قبول کر لی، اور اب اللہ میں دنیا میں مزید جینا نہیں چاہتی، میں تو اسی دن کے لیے زندگی کی توفیق مانگتی تھی، اب آپ جب چاہیں ایمان پر مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ یہ ہوتی ہے مسلمان ماں، یہ ہوتی ہے مومن عورت۔